یہ ایک احترام کی چیز ہے۔ آل رسول کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیرو حقیقت، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ آل کے ظاہری معنی اہل خانہ اور اولاد ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے ظاہری معنی یہی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ساری امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانوی اولاد وہ بھی آل محمد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تیسرا نقطہ نکالا کہ حقیقت میں کیونکہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ساری کائنات حقیقت میں آل رسول ہے، مانوی طور پر پوری کائنات ذریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس معنی میں کہ آپ کے نور سے کائنات پیدا کی گئی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نور ہے، اس میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تینوں معنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی اولاد، آپ کی مانوی اولاد اور یہ ساری کائنات، یہ سب صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس وقت ہم بزرگوں کے خاندان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک شاخ ہے اس احترام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی حیثیتیں رکھتے ہیں، ایک حیثیت ان کی نبوت کی ہے جو ان کے لیے مختص ہے، یعنی اور کسی کی اس میں شرکت نہیں۔ ایک حیثیت روحانی معلم، مرشد یا ہادی کی ہے، اس میں وہ لوگ جو وہ کام جاری رکھتے ہیں وہ ذلی طور پر یعنی ان کی پیروی میں وہ اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اس وجہ سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تعلیم دی، وہ روحانی پیشوا بعد میں اس قسم کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت کو وہ پورا کرتے ہیں، اور اگر وہ وہی طریقہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تو سمجھو وہ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو روحانی پیشوا کی بات ہے، اور یہاں وہ فقیہ اور یہاں تک کہ حاکم اور سپہ سالار سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش فرمایا ہے۔ جو کوئی اس حصے سے آپ کی رہنمائی اس روشنی سے حاصل کرتا ہے، سمجھو وہ سب سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر جانا ہے دوبارہ، یعنی قرآن خوانی کے سلسلے میں جو وہاں آ سکیں تو وہ آ جائیں۔ ظہر کے بعد کے معنی 3 بجے تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سعید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ کسی کو اور کوئی بات پوچھنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگلے اتوار مورخہ 22 دسمبر کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، تو یہاں ملاقات ہوگی یا نہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں وہاں کینٹ کے مکان پر چلا جاؤں گا، ایک دن میں ایک ہی چیز کافی ہے۔ تو وہاں شام کے وقت حسب معمول عصر میں قرآن خوانی مسجد میں کرائیں گے، اور فاتحہ مغرب کے بعد ذرا جلدی آ جائیں تو اچھا ہے تاکہ قرآن خوانی اچھی طرح سے ہو جائے۔ 4 بجے یعنی عصر سے کچھ پہلے ہی سے آ جائیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اس پر حاضرین میں ایک صاحب نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ جامع ملی کالج میں ملازمت کرتے ہیں۔ حضرت صاحب نے دریافت فرمایا کہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں یا ایسے ہی؟ انہوں نے غالباً عرض کیا کہ اصلاح نفس کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل کام تو یہی ہے اور اسی کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے، باقی یہ جو دعائیں ہیں اور تعویذ بھی تو ایک قسم کی دعا ہے، تعویذ جو عملیات وغیرہ یہ سب دنیا کے لیے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنایا ہے، دنیاوی مسائل کا حل اور کامیابی کا حصول اصل مقصد نہیں ہے، وہ تقویت ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں ذرا بھی بے انصافی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو طریقہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ایمان کی تقویت ہو جائے اور پھر اصلاح ہو، تزکیہ قلب۔